اللہ نے میخیں بنا کر قلعے بنا کر زمین میں لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتے فوراً عرض گزار ہوئے کہ مالک تیری سب سے طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہے؟ فرمایا نہیں، لوہا جو ہے نا وہ پہاڑوں سے بھی طاقتور ہے، کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ یا اللہ پھر لوہا سب سے طاقتور ہے؟ فرمایا نہیں، آگ اس سے بھی طاقتور۔ کیا آگ سب سے طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں، پانی بھی ہے۔ کیا پانی طاقتور ہے؟ فرمایا ہوا بھی ہے، جو پانی کا رخ پھیر دیتی ہے۔ مسلمانوں، خدا را اس سے بڑا ذوق نہیں ملے گا۔ میں طاقتور ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بولتا زیادہ ہوں اس لیے میں طاقتور ہوں، میرے پاس اسلحہ زیادہ اس لیے میں یہ دیکھو حضور نے بتایا طاقتور کون ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پتھر پہاڑ طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں، ان پر تو لوہا ہے، لوہا طاقتور ہے، نہیں اس پر تو آگ ہے، آگ طاقتور ہے، نہیں اس پر تو پانی ہے، پانی طاقتور، اس پر تو ہوا ہے۔ تو حضور پھر مہربانی کریں بتائیں طاقتور کون ہے؟ تو یہ دیکھو نا، یہ یاد رکھو نا، یہ کائنات کے سب سے بڑے حکمت والے محبوب کی بات یاد رکھو نا۔ حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ اس ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس ہاتھ کو پتہ، جس میں یہ اخلاقی طاقت آ جائے نا کہ اللہ کے راستے میں دے کر پھر اسے چھپانا آ جائے، بڑا طاقتور آدمی۔ میں یہ سب سے بڑا طاقتور ہے جس نے اپنے رب سے راز نیاز شروع کر لیے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے پھر کسی کو خبر ہو۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ روحانی طاقت ہے، یہ اخلاقی طاقت ہے، یہ کردار کی طاقت، یہ سوچوں کی طاقت ہے، یہ آپ کے مزاج کے بلند ہونے کی طاقت ہے۔ لیکن اگر مسجد میں ٹائلیں لگوا کر بھی ایک ٹائل پہ نام لکھوا لیا ہے، اگر کہیں تعاون کر کے بھی کہا میرا ذکر کرو، کوئی خدمت کر کے کہا میرا نام لو، پھر آپ کمزور ہیں، پھر آپ طاقتور نہیں ہیں، پھر آپ نے بزدلوں جیسا کام کیا، پھر آپ نے وہ رنگ اختیار کیا ہے جو شاید آپ کو ذہنی طور پر بڑی کوفت میں مبتلا کر دے۔ تو اعصابی طاقت، اعصابی قوت، آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے تربیت کی تھی نا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تعصب کی اینک نہ کسی نے پہنی ہو، ورنہ کائنات میں عشق کی داستان ختم ہو جاتی ہے جناب صدیق اکبر پر۔ جو پیار انہوں نے مدینے والے محبوب سے کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہر وقت کی جدائی، ہر وقت کی، یعنی بیٹھے بیٹھے نا حضور کے وصال کے بعد بیٹھے بیٹھے حضرت صدیق اکبر اٹھ کے نا تو ایک رستے پہ چلنا شروع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار ایک دن نا محبوب 2-3 دن کے لیے کہیں گئے تھے، اس رستے واپس آئے تھے۔ جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ پریشان ہوں تو دل کر رہا ہے پتہ نہیں یہاں سے آ نہ جائیں۔ اتنا زیادہ محبوب کی غلامی اور نبی پاک کی محبت کا ذوق، لیکن اعصابی طور پر مضبوط کتنے تھے؟ حضور کے وصال کے بعد جس بندے نے اپنے پروں کے نیچے پوری امت کو سنبھال لیا ہے نا، اس کا نام بھی ابوبکر صدیق ہی ہے۔ ایسے ایسے سنبھال لیا، سب سنبھال، دکھ سب سے زیادہ لیکن سنبھالا۔ کوئی زکوٰۃ کا منکر پیدا ہو رہا ہے، کوئی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، ابوبکر صدیق نے فرمایا سارے لشکر روانہ کرو، جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا جہاد کرو۔ فرمایا جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دے گا وصول کریں گے۔ لوگوں نے کہا حضور حالات بڑے اور طرح کے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ حضرت عمر جیسے دلیر بندے بھی کہنے لگے جناب یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، تو بڑے مضبوط مزاج کا تھا، یہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے؟ فرمایا عمر یاد رکھ اگر میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے میرا آ کے گوشت بھی نوچ کے لے گئے تو پھر بھی میں ان اصولوں پر کھڑا رہوں گا جن اصولوں پر مدینے والے رسول نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ ذرا گنجائش نہیں۔ ہم یہاں سے مضبوط لوگ ہیں، یہاں سے ذہنی بلندی، ذہنی پختگی، یہ حسن ہے زندگی کا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پرسوں فیصلہ کوئی اور تھا، سویرے پروگرام کوئی اور بن گیا، کل فلانے کا مرید تھا، آج مجھے فیض نہیں ملا ادھر جا رہا ہوں، پرسوں فلانے کو استاد بنا بیٹھا تھا،
آج میرا پروگرام بدل گیا ہے، کل میری سوچیں اور تھیں، آج میری سوچیں اور ہیں۔ جو قوم ساری زندگی تعین ہی نہ کرے وہ کام کیسے کرے گی؟ جو رستے کا آغاز ہی نہ کرے وہ منزل پر کیسے پہنچے گی؟ تو کمزور باتوں سے نکلیں، بزدلانہ سوچوں سے باہر آئیں، طے کریں زندگی میں یہ کچھ ہم نے کرنا ہے۔ میں نے کہا ہے نکلیں میدان میں جیتنے کے لیے، پھر رب کی مرضی ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے۔ ساری زندگی صحابہ پر قرض رہا، قرضے بھی رہے، خدمتیں بھی ہوتی رہی، جہاد بھی ہوتے رہے، ڈیوٹیاں بھی ہوتی رہیں، سارے کام ہی ہوتے رہے۔ ہمارا یہ مزاج ہے، ایک دو کھا گیا ہے ساری خوشیاں ہی گئیں، بس سارا کچھ ختم کر بیٹھتے ہیں۔ تو تھوڑی سی نا مضبوط دیکھیں۔ اچھا یہ حضرت ابو بکر کا حال ہے تو جناب عمر کی کیفیت کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ سچے، قرآن سچا، اسلام سچا، تو چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ابھی تعداد ہی کوئی نہیں، 40 تو مسلمان ہیں۔ عرض کی حضور مہربانی کریں نا، آپ صرف اجازت دیں۔ 20 لوگوں کی صفیں بنا دی گئیں، ایک صف کے آگے حضرت عمر ہیں، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں۔ جناب عمر کہنے لگے چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لہذا نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی۔ تو حضرت عمر بیت اللہ شریف کے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں میں عمر ہوں، تم مجھے بھی جانتے ہو، میرے باپ کو بھی جانتے ہو، تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو، میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ۔ اب جس نے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے۔ یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی۔ جب تک انسان یہاں سے طاقتور نہیں ہوتا، پھر بات آئی سیدنا عثمان غنی کی، میں پہلا وہاں اونا رنداں تو جنہیں کھلی بغاوت کی تھی، ہے پورا قبیلہ اور طرف ہے، عثمان تیرے گھر میں مال ہے، دولت ہے، وزاداری ہے، لوگ سارے کیا کریں گے، والد مخالف، چچا مخالف۔ حضرت عثمان غنی جیسے آدمی کو پکڑ کے باندھ دیا گیا گھر میں۔ پر عثمان غنی کہنے لگے میں ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو محبت بھی کریں اور اظہار بھی نہ کر سکیں، جو دعویٰ بھی کریں اور پھر ان کے اندر طاقت اظہار بھی نہ ہو۔ فرمایا تم جتنا باندھ سکتے ہو باندھ لو، تم اپنی دولتیں، حکومتیں اور اپنا جاہ و جلال سنبھال کے رکھو، ہم نے تو غلامی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور پھر کی غلامی انہوں نے۔ اور جہاں تک بات ہے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا تو یہ حال تھا کہ ساری زندگی میدان میں رہے۔ ایک دن حضور نے صرف فرمایا کہ آج آپ کو نہیں لے کے جانا، آپ تھوڑا نا میرے نائب بن کر، حضور کسی نہ کسی کو نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ کے جائے، ایک دن صرف کہا نہیں لے کے جانا۔ تو حضرت مولا علی رونے لگے، کہنے لگے حضور میں بچوں کے بیچ رہوں، عورتوں کے بیچ رہوں، میری تلوار کو زنگ لگ جائے گا، حضور مجھے تو گھوڑے پہ بیٹھنا پسند ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، پہلے بھی میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں، کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں بہادر نہیں ہوتے۔ حضرت علی کے علم کا بھی کمال عروج پہ اور بہادری بھی پورے عروج پہ۔ زندگی نا بہادر لوگوں کی ہوتی ہے۔ یہ شہاب الدین غوری لیٹے ہیں یہاں سوابا میں، تو کسی نے پوچھا ان سے کہ یار آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے میں گھوڑے کی پشت پہ ہوتا ہوں، ہمارے بچے بڑی سونی فوٹو بناتے ہیں، ان سے پوچھیں آج کل آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں موبائل چلاتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ فوٹو کھینچتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ نا مجھے ایسا عجیب مسئلہ ہے موبائل کا کہ بچوں کی نا مطلب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر انہیں کچھ 4 گھنٹے موبائل سے علیحدہ رہنا پڑا نا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کو بھی دکھانا پڑ جائے، اتنی کو بری حالت ہو گئی۔ مجھے ڈھیر سارے دوست کہتے ہیں جی آپ ٹیلی فون پہ ملتے نہیں۔ میں نے کہا میں پہلے ملا کرتا تھا جب تک لوگوں کی جیب میں موبائل تھا، جب سے لوگوں نے ہاتھ میں پکڑ لیا نا تو پھر تو ایک دن میں 100 نمبر ملتا ہے، تو پھر آپ کیسے موبائل پہ رہیں گے؟ پھر تو ایک ہی کام ہے، یا فون سنیں گے یا کوئی اور کام کریں گے۔ تو تھوڑی سی ہمت والی زندگی گزاریں۔ بزدلانہ باتیں، کمزور باتیں ہمارے بچوں کو بھی کمزور کر دیں گی، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، حضور کے پھپھو جناب صفیہ کے پوتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن عوام ان کے بیٹے، شروع سے ہی بڑے بہادر تھے۔
ایک دن کچھ بچے گلی میں کھیل رہے تھے تو ایک شخص نے آ کے نا چیخ ماری، ڈرایا، سارے بچے بھاگ گئے۔ جناب عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے کیوں بھاگتے ہو؟ اب چیخوں سے بھی ڈرو گے؟ واپس آؤ سارے، میں تمہارا امیر ہوں، آؤ ذرا اس پر حملہ کریں۔ ہم سارے بھاگے اور یہ اکیلا کھڑا رہے۔ اس پر حملہ کیا، وہ ڈرانے والا خود ڈر کے بھاگ گیا۔ تھوڑا سا نا مزاج، ذہن، طبیعت، دیکھیں نا، بدتمیزی اور چیز کا نام ہے، لیکن گفتگو کا مضبوط ہونا یہ اور چیز کا نام ہے۔ بچوں کو جب پوری طرح یہاں تو ہم ان کو اس قدر زیادہ کمروں میں بند رکھتے ہیں کہ جب وہ نکلتے ہیں باغی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پوری طرح دب جاتی ہیں، وہ جو کیفیات ہوتی ہیں جو ایک مردانہ وصف میں ہونی چاہیے ان کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اور یہ جو سہمے دوست ہیں نا، بالخصوص غریب طبقے سے، ان سے میں عرض کروں گا کبھی کسی کی گاڑی دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا، کبھی کسی کے مہنگے کپڑوں کے روب میں نہیں آنا، کبھی نہیں۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی کمزور نہ پڑیں اور جگہ جگہ اپنے دکھ بھی نہ بتائیں، جگہ جگہ اپنے دکھ نہ بتائیں، ہمت کریں، ہمت کریں۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ با ہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ وہ نا میدانوں میں رہتے ہیں، کمزور نہ پڑیں،